بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیے. ناظرین یہ ویڈیو خاص طور پر اہل یورپ کے لیے ہے، یورپ میں مکین لوگوں کے لیے ہے. ناظرین یورپ کے لیے انتہائی بڑا خطرہ منڈلانے لگا ہے. تو بڑے ستارے، کون سے ستارے اس وقت جو ہے ان کی جو چال ہے، کون سے ستارے جو اس وقت اپنی پلانٹری جو پریڈ ہے اس میں آئے ہیں، مدار میں آئے ہیں، کیا ہونے والا ہے. یہ یورپ کے حوالے سے اتنی خطرناک جو ہے وہ جو لہریں ہیں وہ کیوں اٹھ رہی ہیں یہ جانتے ہیں. میں تو نہیں بتاؤں گا، آبویسلی یہ اسامہ صاحب ہی بتائیں گے کیونکہ یہ اسٹرالوجر بھی ہیں. آپ انہیں دیکھتے ہیں، یورپ میں بھی دیکھتے ہیں، امریکہ میں بھی دیکھتے ہیں، اور ریلیجیس اسکالر، بزنس کنسلٹنٹ. تو میں اسامہ صاحب سے ہی پوچھوں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ خود اسٹرالوجر بننا چاہتے ہیں، آپ خود یورپ میں بیٹھ کے کیلکولیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ پلانٹری پوزیشن کیا ہے، کون سا ستارہ جو ہے وہ ریٹروگریڈ کر رہا ہے، کون سا فارورڈ پوزیشن پہ جا رہا ہے، تو یہ نیچے نمبر دیا ہوا ہے، اسامہ صاحب کو میسج کریں اور اسامہ صاحب اسٹرالوجی کا کورس کروا لیں. آپ ان کی کلاس جوائن کریں، رابطہ کریں اور خود اسٹرالوجر بنے. آپ کو اسامہ صاحب کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، آپ کو پورا کروں استاد بنا دیں گے. جی اسامہ صاحب، یورپ کے لیے خطرہ کیوں ہے، پہلے تو یہ بتائیں. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں پھر بھی آپ ہمارے تعارف میں 3 چیزوں کی بات کرتے ہیں، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ. ضرورت تو پھر بھی رہے گی، بس یہ ہے کہ اسٹرالوجی کے حوالے سے نہیں رہے گی. اور باقی یہ ہے کہ جو یورپ کا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ورگو میں مارس کا آنا، ورگو جو مانا جاتا ہے نا وہ ایگزیکٹلی آپ کا لبرا مانا جاتا ہے، ایگزیکٹ ویسٹ. ورگو مانا جاتا ہے، یہ ویدک ایسٹرالوجی میں اگر بات کی جائے نا جو منڈین کے حساب سے، تو ایریز ایسٹ ہوتا ہے، 7 سامنے ہوتا ہے بالکل اس کے 7 ایکسس، وہ لبرا ہوتا ہے. اور لبرا جو ہے وہ آپ کا ویسٹ مانا جاتا ہے. تو یہ یوں سمجھیں کہ ساؤتھ ویسٹ ورگو بنتا ہے. ٹھیک. اچھا اسی طریقے سے یہ جب اسکارپیو بنے گا لبرا کے بعد 8 تو اس میں نارتھ ویسٹ بنے گا. اور جب آپ کا یہ بنے گا اس کا اسکارپیو تو وہ بنے گا ساؤتھ ویسٹ. اب ایگزیکٹلی ایسٹ سے رکھ کے جب ورگو میں مارس جا رہا ہے، جیسے جیسے یہ گزرتا گیا باقی سائن سے اس کے پھر اسپیکٹ بھی پڑھتے ہیں. مطلب اس کا ایک اسپیکٹ پڑتا ہے اس سے چوتھی جگہ پہ، 4th اسپیکٹ. دوسرا اس کا پڑتا ہے 8th اسپیکٹ، جہاں بیٹھتا ہے ادھر بھی، اور اس کے سامنے والے پہ تو سب بھی ڈالتے ہیں امپیکٹ. مطلب ورگو میں بیٹھ کے پائسیز پہ ڈال رہا ہے جہاں سیٹرن آلریڈی ہے. سیٹرن اور مارس کا جب آپس میں اپوزیشن بنتا ہے تو دنیا میں سب سے بڑے جتنے بھی آج تک کے ٹریگرنگ وارز تھی تو اس ٹائم پہ ایسی اسپیکٹ تھے اس کے سیٹرن مارس کے. اور اب یہ ایگزیکٹلی سیٹرن کے اپوزٹ پائسیز کو دیکھ رہے ہیں. پائسیز کہاں بنا آپ کا یہ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، آپ کے یہ جتنے بھی ساؤتھ ایسٹرن بیلٹ ہے وہ ساری کی ساری پائسیز ہے. واٹر سائن ہے، پانی کو اچھال ہے. ورگو ارتھ سائن ہے، زمین کو ہلا رہا ہے. آپس میں اپوزیشن ہے، ملک یونان، ترکی، اور اس کی جیسے کہتے ہیں نا کہ اسی اینگل میں آپ اس کو کھینچ کے چیک کریں تو آپ کو یہ کنٹریز جو ہیں ورگو کنٹریز جتنا بھی وہ یورپ کا حصہ اس میں آتا ہے. اب جو یورپ کی اس میں آتا ہے وہ اور ساؤتھ ایسٹ، ان میں پرابلم اپنی اپنی جگہ رائز کریں گی اور بہت زیادہ تیزی سے ٹریگر کریں گی. جیسا کہ آپ لوگ ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ اب تک کی جتنی بھی ہم نے وار پریڈکشنز کی وہ تقریباً 100% نہیں تو بس 70-80% تو وہ ٹھیک نکلی. کیونکہ ہم جس طرح سے ورلڈ وار کو دیکھ رہے تھے اب تو سب دیکھ رہے ہیں، سب کے منہ پہ بات ہے ورلڈ وار 3. اور ابھی ترکی کی انوالومنٹ مجھے لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آئے گی.
یونان کی انوالومنٹ بھی بنے گی، یونان میں بھی کوئی گڑبڑ آئے گی گریس میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ایگزیکٹلی کیونکہ اتنا تو نہیں بیلنس سے اگلے دن میں نقشہ دیکھ رہا تھا، میرا دل کیا کہ لکیریں کھینچ کے جو ہے نا ان کے حصے بناؤں، لیکن آپ لوگ بہتر ہے کہ یورپ والے تقریباً اس میں موسٹلی آئیں گے، جو بھی ترکی کی الائنمنٹ پہ نقشے پہ رکھ کے انگلی کھینچ لے ایسے سیدھی، ترکی سے سیدھی انگلی کھینچ لے تو وہ سارے اسی میں آئیں گے۔ اچھا، اب یہ سارے ممالک جو ہیں یہ انڈر تھریٹ آ جائیں گے ایسٹرولوجیکلی۔ اب ایسٹرولوجیکلی دیکھیں، ایسٹرولوجیکلی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہم بطور مسلمان یہ مانتے ہیں کہ یہ سارا نظام اپنی چال میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے اور اپنی جو بھی ہیپننگز ہیں وہ دے رہا ہے، لیکن ایکسیپشن مل جاتی ہے بعض اوقات کسی ایک شخص سے، جیسے بارش کا رک جانا یا ہو جانا کائنڈ آف ایونٹس ہم جانتے ہیں ہمارے مذہبی طور پہ، دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں، تقدیر بدلتی ہے، دعاؤں سے بھی تقدیر بدلتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کے جیسے لب ہلنے سے بھی کہانی بدل جاتی ہے بلکہ، اور میں نے جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اپنے بندے کی کیئر کرتا ہے فل فلج، وہ ایک کی خاطر ہزاروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، وقت دے دیتا ہے، لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ ہے اس کا بندہ جو اس کا ہو چکا۔ تو اب دیکھیں یہ اللہ کے بندے تو زمین پہ بکھرے ہوئے، اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ پوری زمین پہ کفر ہی کفر ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ امپیکٹس ہوتے ہیں۔ جیسے 9-10 محرم بڑا کریٹیکل تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ الحمدللہ بڑے ہی امن سے ہو گیا، حالانکہ اس کے مقابلے میں آپ ڈیلی دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں بم دھماکے، اٹیکس، اور یہ جو اس ٹائم آپریشن چل رہے ہیں، یہ جو آپ کی کے پی کے کشمیر بیلٹ، مطلب ہر طرف سب کچھ انریسٹ ہے، ویسے سب کچھ ہے، لیکن بڑا فضل ہوا کہ وہ کوئی ایسی ناگہانی نہیں ہوئی، حالانکہ اس کے بھرپور چانسز تھے۔ اسی طریقے سے جو آپ کی یہ جو 27-28 تھی، 27-28-29، مارز نے پچھلی دفعہ ایران پہ اٹیک کرایا تھا، اس دفعہ بس وہ آپ کا کمبوڈیا اور اس کا ان تاریخوں میں ٹریگر ہوا۔ اب ہم لیکن اس کو ایکوریٹلی، کیونکہ کمبوڈیا ہمارے دماغ میں نہیں ہوتے، لیکن ایک نئی جنگ، ایک نئی واردات اس نے نکلتے ہوئے ڈلوائی، جیسے ایران پہ اٹیک کروایا تھا۔ اب بھی چانسز ہیں کہ یہ آنے کے نتیجے میں نیٹو پلس رشیا ایسی سچویشن میں چلا جائے گا کہ یورپ پھر اس سے نکل نہیں پائے گا، ادھر چاہ رہا ہے یورپ۔ سیکنڈلی، یہ اکنامک کرائسس یورپی جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں ان کو لپیٹ لے گا، اور یہ کسی صورت اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ تھرڈ، یہ جب 45 دن بعد نکلے گا تب جاتے جاتے تو ضرور دھماکہ کرا دے گا، ایک اور حملہ، ایک اور جنگ میں ملک، جب یہ بدلے گا کوئی نہ کوئی ممالک کو اس نے اب اسی کام پہ رہنا ہے کہ ان کو لپیٹے میں آتے ہی رہنا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب اسی طریقے سے یہ جو صورتحال بن رہی ہے، یورپ والوں کو جو میری سجیشن ہے وہ یہ کہ حکومتی سطح پہ آپ لوگ اچھے ممالک میں وہ آپ کو خوراک کٹھی کرنا، بنکر کی اویلیبلٹی اور کافی چیزیں فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو یس اس میٹر میں تو آپ وہاں زیادہ سیف ہیں، ان سینس کہ آپ اپنی کمیونٹی میں یا ایک اچھی اس پہ، لیکن آپ لوگوں کو جو بزنس اپنے ایکسپینشنز ہیں وہ روک دینی چاہیے، بڑھتے ہوئے بزنس کو بریک کرنی چاہیے، بڑھتی ہوئی پراپرٹی بائنگ کو روک دینا چاہیے، پراپرٹی سیلنگ پہ لگا کے ایسٹس کو موویبل ایسٹس میں بدل دینا چاہیے، گولڈ میں بدل دینا چاہیے۔ جس کا ریسٹورانٹ یا فوڈ شاپ سٹرگل کر رہی ہے، فوڈ والے ہی زیادہ سٹرگل کرتے ہیں کیونکہ مون ہے نا وہ فلکچویشن میں رہتا ہے، ریسٹورانٹ کا بندہ، ریسٹورانٹ لائن کا، فوڈ لائن کا، فاسٹ فوڈ کا یا ہیلتھ کیئر کا، یہ دو کی کیریئر بہت زیادہ فلکچویٹڈ ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مون اس کو رول کرتا ہے اور وہ کبھی کدھر اور کبھی ادھر، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ اپنے جو بزنس ہیں جو بریک ایون پہ ان کو وائنڈ اپ کر لیں، اور کوئی سادہ کمیشن بیس فوڈ پروگرام اٹھائیں، جیسے کوئی کٹھا مال ایک کنٹینر منگوایا دے کے کسی کو تھوڑے سے مارجن رکھ کے نکال دیا، یا اپنے ایسڈ چاولوں میں امپورٹ کر کے رکھ لیں، چاول کی سپلائیز چلتی ہی رہنی ہے، ضرورت رہے گی، بہت اچھا رہے گا اگر آپ لوگ اس طرح کے بیک اپس کریٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو لمبے لمبے خواب تھے نا
वो लंबे लंबे सालों की प्लानिंग्स, फिर ये मिलेगा, कागज मिलेंगे तो फिर यूं पासपोर्ट के लिए यूं करेंगे, और फिर पासपोर्ट पे बैंक से लोन लेके, या जो भी सारी कहानियां एक लंबी बार वाले यहाँ जानते हैं, जो भी वहाँ की स्टोरीज हैं, उनको छोड़ दें। आज में जिए, कमाई आज में जितनी हो रही है उसको सेव करने पे लगाएं, डॉक्यूमेंट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आगे वैसे भी दुनिया में इमिग्रेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। तो आपको कोई फायदा नहीं है अभी, मतलब बड़ा औखा, कोई आपने 10-12 हजार यूरो या 1 लाख, या किसी ने 50 हजार, हर किसी का अपना अपना वो है, गोल है, जमा किया हो, और फिर वो किसी उसकी नजर कर दें आप कागजात सीधे करने के चक्कर में, तो उससे कहीं बेहतर है कि आप लोग जो है सिर्फ अपने जो बिजनेस एक्यूमेन को या बिजनेस आइडियाज को या इसको मूवेबल गोल्ड में उसमें रखें, और बहुत ज्यादा फ्यूचर पे इन्वेस्ट ना करें। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन इजाज़त दें, एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होते हैं। और आपने जो अगर एस्ट्रोलॉजर बनना है तो मैंने नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ था, आप उसामा साहब को मैसेज करें और आप एक खुद बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बने। क्यों फीसें देते हैं आप एस्ट्रोलॉजर को, खुद एस्ट्रोलॉजर बने, एक दफा नाम ही कोर्स ना कर बता लें। दूं, हाँ, नाम ही ना क्या बता दूं बनने वाले एस्ट्रोलॉजर्स के। सा के जितने भी साउंड है वो हो सकते हैं, रा के जितने भी साउंड है वो हो सकते हैं, आर वाले, एस वाले, ये मोस्ट प्रोबेबली इनका होता है, नून वाले, एन वाले, और टे वाले, टी वाले। और इसी तरीके से इसमें साइंस जो होंगे, लिब्रा सबसे पहले, उसके बाद इसमें कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस होंगे, 7 टॉरस होंगे, ये 4 प्रोमिनेंट, और फिर स्कॉर्पियन। ये 5 लोग जो हैं, इनमें कैपेसिटी है एस्ट्रोलॉजी करने की, एस्ट्रोलॉजर बनने की। ये जो 5, ये अपना ये अपना जो भी है असेंडेंट या बर्थ चार्ट बना के ऑटोमेटिक चेक कर लें। थैंक यू वेरी मच, इजाज़त दें, फिर हाजिर होते हैं, तब तक खुदा हाफिज।